وہ کہتے ہیں آپ سسٹم کو تیزاب میں غسل دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس غسل کے بعد معاشرے کا عمومی چہرہ یا حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ضرور آپ کے ذہن میں ہوگی۔ جنید خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک سمبولک سی بات ہے، یہ ایک علامتی بات ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ انسانی سروں کا سمندر، تو ظاہر ہے انسانی سروں کا سمندر تو نہیں ہوتا نا، تو ایک عجیب میرے دل پہ یا فلاں پہ وہ قیامت گزر گئی، تو ظاہر ہے قیامت تو ایک ہی بار گزرنی ہے نا جی، نہ آج تک گزری ہے، تو جب گزرے گی تو پھر دنیا دیکھے گی کیسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ علامتی باتیں ہوتی ہیں، سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ جی ہر چوک چوراہا پہ پھانسی گھاٹ ہونے چاہیے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، بے رحم اور برق رفتار احتساب، جو پاکستانیوں کو آج تک نصیب نہیں ہوا، نہ کل تھا نہ آج ہے، اور نہ دور دور تک مجھے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بے رحم اور برق رفتار احتساب، اس کے نتیجے میں یہ جو ایک گند ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور ایک ڈسپلن آ جائے گا، ایک جسے کہتے ہیں نا رول آف لا۔ اب کیا ہے، میں کچھ عرصہ پہلے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے، ایک انگلش میگزین کا اس کی ٹائٹل سٹوری تھی کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کیا ہے، ڈوب مرنے کو بدل کرتا ہے۔ تو وہ ٹائٹل کے اوپر لکھا تھا کہ اٹ پنشز دا پور اینڈ پروٹیکٹس دا رچ، یعنی غریب آدمی کو سزا دیتا ہے، جو دولت مند ہے اس کو تحفظ دیتا ہے، تو لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ امی کبارہ کھاتا چل رہا ہے۔ سو میں جب کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو تیزاب میں غسل، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اتنا گندا اور غلیظ ہو چکا ہے کہ اسے آپ عام صابن سے یا ڈٹرجنٹ سے آپ اس کو صاف نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی تھرڈ ڈگری کوئی اگلا کام کرنا پڑے گا۔ سو اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، مطلب وہی ہے بے رحم اور برق رفتار احتساب ہو، جینون ہو، جس کے نتیجے میں معاشرہ جو بری طرح ٹریک سے اتر چکا ہے وہ دوبارہ ٹریک پہ آ جائے، اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک تعمیر جو ہے وہ دکھائی دینا شروع کر دے۔ ادروائز تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بھی تجربہ، میرا بھی تجربہ ہے، جب پاکستانی، میری آپ سے عمر شاید ذرا زیادہ ہوگی تو تجربہ بھی سو کالڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ریالٹی کیا ہے پاکستان میں؟ سرکاری دفاتر تو بنیادی طور پہ اڈے ہیں مخصوص لوگوں کے، یہ ان کے چھابے ہیں، وہ وہاں کو کام کرنے نہیں جاتے، وہ وہاں دہاڑی لگانے جاتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی ایک کام مجھے آپ بتا دیں جو بغیر، ایک زمانے میں کہیں نہ کہیں رشوت بھی کام کر جاتی تھی، اب تو باقاعدہ رشوت نہیں، سفارش بھی کام کر جاتی تھی، اب تو باقاعدہ حرام کے تصور ہی نہیں ہے کسی آدمی کا، ایک نارمل آدمی کا وہ زندہ رہنا اس معاملے میں کچھ بھی نہیں، سرتا پا ایک حرام۔ اس ملک کی اکانومی ہی حرام پہ کھڑی ہے، پیرلل اکانومی جو ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ میفیاز ہیں اور فلانا ہیں، جو کارٹلائزیشن ہے، اور کارٹلائزیشن کیا، میفیاز کیا ہے؟ اس ملک میں تو آپ سڑک پہ نکل جاؤ تو ہر ریڑی ایک میفیا ہے۔ گورنمنٹ فنکشنریز کو وہ تو چھوڑو، یہاں تو جو یہ ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ چور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے ایز اے وے آف لائف۔ سو میں جب یہ بات کرتا ہوں تیزاب سے غسل، تو وہ میں بیسیکلی احتساب کی بات کرتا ہوں۔
جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر اکراس دا بورڈ ایک جینوئن احتساب ہو اور اس کے نتائج سامنے دکھائی بھی دیں تو ہر بندہ. اور پھر ایک اور بات ہے، جب آپ احتساب کرتے ہو تو پھر آپ یہ بھی پوچھتے ہو، پھر آپ حکومتوں کو بھی گریبان سے پکڑ کے پوچھتے ہو کہ بھائی اتنا انڈر پیڈ ملازم تم نے رکھا ہوا ہے، تو اندھے تو نہیں؟ یہ 25 30 40 45 50 ہزار لاکھ میں 80 ہزار میں یہ فی زمانہ یہ زندہ کیسے ہے؟ تم حکومت ہو کہ ہجڑی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم تو خود پیٹرنائز کر رہے ہو، تم تو خود پروٹیکٹ کر رہے ہو، تم تو خود پروموٹ کر رہے ہو حرام کو. سو یہ ایک بہت لمبا کھاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج کا سوال ہے قاسم حسن ہے، لکھا ہوا ہے پنجاب پولیس لاہور. وہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعت اور اپوزیشن اسرائیل کے حوالے سے ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں مصروف ہیں. آپ کے خیال میں عمران حکومت کا اسرائیل کے حوالے سے طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا واقعی اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا پاکستان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اتفاق ہے. تو بھی آپ کا یہ سوال ملا ہے تو میں اس سے پہلے روزنامہ خبریں کا فرنٹ پیج ہے، وہ میں آپ کو 4 لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں. اور میں متفق ہوں، یہ میں اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پہ، اس میں بیان ہے مولانا شیرانی جو مرکزی رہنما JUI اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حامی ہوں. امریکہ نے 1947 میں مغربی حصے کو اسرائیل اور مشرقی حصے کو فلسطین کا علاقہ ڈکلیئر کیا. اسرائیل نے اس تقسیم کو اپنا لیا، جبکہ فلسطین نے اپنا حصہ لینے کے باوجود جنگ کا رستہ اختیار کیا. علماء قوم پرست تفریق ڈالنے کی کوشش نہ کریں. سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. آپ خبریں 21 دسمبر کا پڑھ لیں، تفصیلات میں چلے جائیں. میں صرف اتنی بات کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے 100% متفق ہوں. میری بہت لمبی دلیلیں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یا آپ تسلیم کرو نہ کرو، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ پہلے کا آپ نے کب سے تسلیم اس کو نہیں کیا ہوا نا، تو کون سی توپ چل گئی ہے بھائی؟ اچھا، پھر آپ نے ہندوستان کو تسلیم کیا ہوا ہے جو کشمیر کھائے اور دبائے بیٹھا ہے، ساتھ ساتھ آپ اس کو تسلیم بھی آپ نے کیا ہوا ہے ہندوستان کو، ساتھ ساتھ آپ کشمیر کوز کا، کشمیریوں کا، اس کو آپ سپورٹ بھی کر رہے ہو. جاری رکھو. ادھر کیا ہوتا ہے اس کو بھی تسلیم کرو. فلسطینیوں کو جو مورل سپورٹ ہی دے سکتے ہو نا آپ. کون سی تو اپنا آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، کون سی آپ نے توپ چلانی ہے وہاں؟ ایک اخلاقی سپورٹ ہے نا. کشمیریوں کو بھی آپ دے رہے ہو، ادھر بھی آپ دیتے رہو. تیسری بات، وہ بنگلہ دیش تو بھائی صاحب مشرقی پاکستان تھا. 14 اگست 1947 کو جو ملک معرض وجود میں آیا، ایک تھا مغربی پاکستان جسے آج پاکستان کہتے ہیں، ایک تھا مشرقی پاکستان. وہ آپ سے جن حالات میں رائٹ رانگ تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ ہو گئے نا علیحدہ، آپ نے تسلیم کر لیا ان کو. مطلب بھائی تھا، علیحدہ ہو گیا، اس نے اپنا کام کاج، گھر بار، آگا پیچھا کاروبار، سارا کچھ اس نے آپ سے علیحدہ کر لیا، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. پھر کیا ہوا؟ اچھا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، بنا کرو تم. سو یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ویژن ہے، کوئی ڈیپتھ ہے. زمانے بدل گئے. 75 سال بعد کی آج کی دنیا ہے، کل کی دنیا کہاں ہوگی، تو آپ پتہ نہیں کس. چلو بہرحال میں تو ذاتی طور پہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے 100% متفق ہوں. اور ہمیں اسی لیول کے لوگوں، اسی لیول کی فکر کی، اسی لیول کی جرأت کی ضرورت ہے بھائی. ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہم کدھر کھڑے ہیں؟
73 سال بعد بھی ہمارا حال کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں. تو اس لیے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو. ان کی صحت پہ بہت لمبا چوڑا فرق تو کوئی نہیں پڑ رہا. میں تسلیم نہیں کرتا، میں امریکہ کو تسلیم نہیں کرتا جی. پھر وہ ذرا ریالٹی بھائی آپ کے گھروں میں ہے، وہ ریالٹی. کبھی ایجادات تو اٹھا کے دیکھو جن کے ہم اور آپ بینیفیشریز ہیں. میجورٹی کے پیچھے جوز ہیں. یہ ساری جو ڈیموکریسی ہے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پوری دنیا کا جو جدید ترین مالیاتی نظام ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیسے شروع ہوا؟ کیسے یہاں تک آیا؟ اس کے تو آپ غلام ہو. یعنی ان کے غلاموں کی تو غلامی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں تسلیم کرنا. وہ مرضی ہے آپ کی، موج کرو ماشاءاللہ. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ہاں تو یہ ٹٹ پونجیے ہے، یہ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. یاد رکھنا، بڑا لیڈر عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا. عوام تو عربی زبان کا محاورہ ہے، عوام کلا نام، عوام جانور ہوتے ہیں. ان کی کیا امنگیں؟ ان کو امنگیں دینی پڑتی ہیں. اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. میری امنگوں کی، میں کون ہوں؟ میری امنگوں کی ترجمانی کرنے آئے ہو تم، تو پھر تمہیں آپ نہ آ جاؤں. وہ کامن سینس کی بات ہے. اگر تم میرے جیسے ایک بلو ایوریج آدمی کی امنگوں کی ترجمانی کرنے آئے ہو تو تم کون ہو؟ پھر میں آپ آ جاؤں؟ بہتر نہیں وہ میں خود اپنی امنگوں کی ترجمانی کروں. یہ پاکستان میں تھیٹر برباد ہو گیا، لاہور میں، باقی شہروں میں بھی. کیوں؟ عوام کی امنگوں کی ترجمانی جو ہوئی نا، پھر سٹیج پہ، تھیٹر میں، پورے کا پورا تھیٹر ہی مر گیا، بطور ادارے کی فوت ہو گیا. ترجمانی نہیں ہوتی، عوام کو بتانا ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کی، کوئی سینسیبل باپ، کوئی سینسیبل ماں باپ کبھی یہ کام کرے گا کہ اپنے بچوں کی ٹین ایج میں جو بچے ہیں ان کی امنگوں کی ترجمانی؟ وہ تو ہر وقت چل کرنا چاہیں گے، وہ تو ہر وقت موج مستی کے موڈ میں ہوں گے. تو میں بطور باپ اپنے بچوں کی امنگوں کی ترجمانی کروں گا؟ نہیں. میں انہیں امنگیں پالنا سکھاؤں گا کہ امنگ کہتے کسے ہیں، امنگیں ہونی کیسی چاہیے. یہ تو بہرحال ہمارے یہاں تو چونکہ بالکل ہی جو گھٹیا ترین مٹیریل ہوتا ہے، دو کی فیلڈ ہیں ماشاءاللہ. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، جو نکما نکارا ہوتا ہے وہ بس دو ہی شعبے ہیں ماشاءاللہ. سب سے نکھد، سب سے نالائق، سب سے نکما جو ہوگا نا، وہ دو کام ٹرائی کرے گا زندگی. آپ سمجھتے ہیں کدھر جائے گا؟ یا سیاست کرے گا، یا پھر ماشاءاللہ وہ جو کیا کہتے ہیں فساد فی الارض، اس کی تربیت حاصل کرے گا. اللہ خیر صلی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے بربادی کے بھنگڑے. نیب کے بارے میں رنگ برنگی خبریں سنتا پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میرے اندر کہیں یہ بات بہت ہی بھاری طریقے سے بیٹھ گئی ہے کہ نیب اس لیے ٹھیک ہے کہ سیاستدان اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے. کیا ہم ہر دوسرے تیسرے دن یہ خبر نہیں پڑھتے کہ فلاں سیاستدان سے اربوں روپے کی سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کون لوگ ہیں؟ دوسری طرف یہ کتنی دلچسپ دلیل ہے کہ نیب نام نہاد کاروباریوں پر ہاتھ ڈالے تو وہ سارا کچھ سمیٹ سکیڑ کر بچی کھچی اکانومی کا بھی تیا پانچا کر دیں گے. یعنی کارٹلائزیشن اور بلیک میلنگ
بندہ پوچھے اس کے علاوہ ہوتی کیا ہے؟ نیب میں نقص ہوں گے، کمزوریاں ہوں گی، تو ان کے پنجے جبڑے ضائع کیے بغیر انہیں درست کر لیں، بہتر کر لیں، لیکن نیب کے بارے ایک خاص قسم کا زہریلا پن کم از کم میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ چیئرمین نیب کا ایک تازہ ترین بیان سپر لیڈ کی شکل میں میرے سامنے ہے، آپ بھی غور فرمائیے۔ دھیلے نہیں اربوں کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ نیب نے اپنے قیام سے لے کر اب تک 714 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ 714 ارب۔ غربت، افلاس اور تعلیم کی سہولیات کی زبوں حالی کی وجہ منی لانڈرنگ، مضاربہ کیسز، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی، بھاری منافع کا لالچ دے کر جمع پونجی لوٹی گئی۔ وائٹ کالر کرائم اور اسٹریٹ کرائم میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی مجھ جیسے بے وقوف کو یہ سمجھائے کہ چیئرمین نیب کے اس بیان میں کیا غلط ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے نیب کا ناروا اور غلط استعمال بھی ہوتا ہوگا۔ تو بھائی مجھے یہ بتاؤ، میں اپنے اجتماعی کردار کو کہاں لے جاؤں کہ غلط، ناجائز بلکہ ابلیسی استعمال تو پاکیزہ اور پوتر ترین چیزوں کا بھی ہوتا ہے اور بہت عام ہوتا ہے۔ مس یوز کرنے والے تو مذہب سے لے کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسی مثبت چیزوں تک کے بھیانک ترین استعمال سے باز نہیں آتے۔ دنیا میں کون سا ایسا خیر ہے جسے انسان نے کبھی بطور شر استعمال نہ کیا؟ سمری سارے سیاپے کی یہ ہے کہ نیب کی جتنی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو سکتی ہے ضرور کرو، اس کی کاسمیٹک سرجری کر کے اسے زیادہ سے زیادہ قابل قبول ضرور بناؤ، لیکن اس کی روح یعنی احتساب کی اہلیت پر کمپرومائز کیے بغیر۔ چیئرمین نیب کی یہ بات 100% درست ہے، جس پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے کہ غربت، افلاس اور تعلیمی سہولیات کی زبوں حالی کی وجہ منی لانڈرنگ اور دیگر اقسام کی کرپشن ہے۔ یاد رہے قارئین، یہ قابل غور بات ہے، یاد رکھیں کہ اپنا ملک غیر معمولی طور پر ذہین، محنتی اور قابل لوگوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غیر معمولی قسم کے لوگ، ایکسیپشنلی بریلینٹ لوگ، بہت کریٹیو، انوویٹو، محنتی اور انٹیلیجنٹ لوگ دنیا کے جس حصے اور جس خطے پہ قدم رکھتے ہیں اپنی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اور اپنا آپ منوا لیتے ہیں۔ اپنا ملک تو ضرورت ہی کمزور آدمی کی ہوتا ہے۔ کمزور آدمی، اوسط درجے کا آدمی، بلو ایوریج آدمی، مڑ آدمی، ملک اس کی ضرورت ہوتا ہے، جو ملک اس پہ احسان کر سکے، کیونکہ احسان کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو، کسی کی کمی کو دور کرنا۔ آپ اگر کسی احسان کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، کسی آپ اندھے کو، نابینے کو آپ سڑک عبور کراتے ہو، یہ احسان ہے، چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، آپ نے اس کو ہیلپ کر دیا۔ اچھا، کوئی معصوم بچہ رستہ بھٹک گیا، بہک گیا، وہ روتا پھر رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھ کے کریت کے پوچھا اور فائنلی اس معصوم بچے کو اس کے گھر خیر و عافیت سے پہنچا دیا، یہ احسان ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرو۔ ماں باپ پہ احسان کون کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہو، مطلب اٹھنا بھی مشکل ہو، تو ٹیک دے کے اٹھا دینا، پیچھے تکیے لگا دینا، اپنے ہاتھ سے ان کو پانی یا دودھ پلا دینا، یہ غریب آدمی کی ضرورت ہوتا ہے ملک، تاکہ وہ ملک اس کی ڈیفیشنسیز پوری کر سکے۔ قابل لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتا ملک، وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں، اپنے لیے منزلیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ملک کی اس لیے ضرورت ہے کہ میں 100%، اگر میں 100% اپنے بلبوتے پہ زندہ نہیں رہ سکتا
تو میرا ملک آگے آئے، میرا سہولت کار بنے، میرا مددگار بنے، تو صرف پھر وہ میرا ملک ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف یہ منشے جو ہیں ان کا ہی سہولت کار بننا ہے، سیاستدانوں کا ہی سہولت کار بننا ہے، یا سول اور ملٹری بیوروکریسی کا ہی سہولت کار بننا ہے، تو پھر وہ میرا ملک نہیں ہے۔ لاکھ میرے کھاتے میں لکھو، وہ میرا ملک نہیں ہے۔ وہ ماں تو ہے لیکن سوتیلی ماں سے بدتر۔ 73 سال بعد بھی اگر عام آدمی کو غربت، افلاس اور جہالت جیسے شیطانی تحائف کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکا، بلکہ الٹا اس آدم خور نظام نے عوام کی نسلیں تک غیروں کے پاس رہن رکھتی ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ بغیر کسی وجہ کے جانور بھی خود کو نہیں کھجلاتا، بغیر کسی سبب کے انسان اپنے کندھے پہ خارش نہیں کرتا، بغیر پیاس کے احساس کے کوئی بھی جاندار پانی جیسے خوبصورت قدرتی تحفے کی طرف نہیں لپکتا۔ تو مجھے کوئی سمجھائے کہ حصول پاکستان، قیام پاکستان کے پیچھے دی گئی اور لی گئی ہولناک قربانیوں کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یا نہیں؟ کیا یہ خارج سے بھی گئی گزری چیز تھی؟ آزادی 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، حکمرانوں نے بھی، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ملک کا عام آدمی تھانے سے لے کر کچہری تک، غربت سے لے کر جہالت تک کا قیدی اور غلام ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور یہ دھوکہ کب تک دیا جا سکے گا؟ آج نہیں تو کل لاکھوں مربع میل پہ مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا یہ پریشر کوکر پھٹ گیا تو بھائی پھر کون سے مافیاز، کیسی کارٹلائزیشن، کہاں کے ملی نغمے؟ 73 سال کی باٹم لائن اور سمری کیا ہے؟ صرف اور صرف غربت، جہالت اور تہ در تہ غلامی، لیکن بربادی، بھنگڑا پورے زور و شور سے جاری ہے۔ صرف نیب برا ہے اور کسی میں کوئی عیب نہیں۔ شمشیر سنگھ ہیں ہوشیار پور بھارت سے، وہ کہتے ہیں میری عمر 30 سال ہے اور میرا تعلق بھارتی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور سے ہے۔ ایک عرصے سے آپ کا باقاعدہ سننے دیکھنے والا ہوں اور آپ کی باتوں کو پسند کرتا ہوں۔ پوچھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان یا بھارت کے مختلف شہروں اور صوبوں میں رہنے والوں کے لیے اردو بولنا اور سیکھنا زیادہ بہتر ہے یا ان کی اپنی مادری علاقائی زبانیں؟ شمشیر سنگھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے آپ کے ساتھ صاحب اس لیے نہیں لگایا کہ آپ میرے سے عمر میں بہت چھوٹے ہو، میرے لیس دین ہاف آف مائی ایج، اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ ہو، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح مخاطب کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تو آپ ہوشیار پور، اب کیا کریں، یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ لوگ، ایسٹ پنجاب پورے کا پورا، یہ میرے جیسے لوگوں کی تو روحیں بھٹکتی ہیں۔ حالانکہ میں I was born in 1951، لیکن میں ایسٹ پنجاب گیا ہوں۔ ایک نوخہ ہی ہے، مجھے موقع ملتا ہے میں ہمیشہ یہ بات دہرانے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے آپ، لیکن یہ سارے جو ہے نا، سارے شہر ہمارے ایک عظیم ترین شاعروں میں سے ایک منیر نیازی، سبحان اللہ، وہ ہوشیار پور میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیں اس کی ایک ان کی منیر نیازی صاحب کی ایک نظم ہے، وہ سن لیں۔ نظم کا عنوان ہے ویلے تو اگے لنگ جان دی سزا۔ یہ ہے نظم کا عنوان۔ نظم عنوان سے بھی چھوٹی ہے۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ ویلے تو اگے لنگ جان دی سزا، اور نظم کیا ہے؟ بندہ کلا رہ جاتا ہے۔ آپ کا بھی چونکہ سوال کا تعلق ہے کہ اردو بولنا اور سیکھنا یا مقامی، تو اس میں شمشیر آپ کے لیے تو میرا ایک بڑے بھائی کے طور پہ یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اردو بالکل بولنا،
لکھنا ہو سکے تو پڑھنا سیکھیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اردو زبان نے اتنے بڑے بڑے منشی پریم چند سے لے کے سعادت حسن منٹو تک اور احمد ندیم قاسمی تک کا، قرۃ العین اور واجدہ تبسم اور کرشن چندر، بلوان سنگھ، بیدی، نام ہی نہیں اتنے بڑے نام ہیں، خواجہ احمد عباس، یہ وہ تو وہ ختم ہونے میں نہیں آتے. امرتا پریتم دیکھ لو آپ، سبحان اللہ. تو یہ سارے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اچھا، اور لیکن اردو سیکھنا جو ہے یہ اس بات کی تو کوئی پابندی نہیں لگا رہا نا آپ پہ کہ آپ مادری علاقائی زبانیں جو ہیں وہ آپ کیوں نہ سیکھو. مثلا میں آپ کو اپنے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک بات. تو میری مادری زبان تو ہے پنجابی، اور میں بہت اچھی فلوئنٹلی پنجابی بولتا ہوں. بلکہ مجھے اپنے بچوں سے اب تھوڑی سی یہ شکایت ہے، وہ اتنا فلوئنٹلی نہیں بول سکتے جتنا میں بول لیتا ہوں. اچھا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امپروو کریں. اچھا، اردو الحمدللہ بہت مناسب میں زندگی میں اردو جرنلزم کیا ہے تو اچھی گزر بسر میری رہی. گزر بسر میں نام کے اعتبار سے یا کنٹریبیوشن کے اعتبار سے کر رہا ہوں. I enjoyed my career as an Urdu columnist یا analyst یا جو بھی آپ کہہ لو. اچھا، تو پنجابی فلوئنٹلی بول لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو اور جگہ پہ کوشش کافی حد تک کی ہے. مثلاً سرائکی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں. سرائکی ہمارے جو جنوبی پنجاب میں بولی جاتی، اور آپ سندھی زبان کی اس کو کزن کہہ لیں یا ٹوین سسٹر کہہ لیں، مجھے نہیں پتا کیسے بیان کرنا چاہیے. مجھے سرائکی سے زیادہ، لوگ نارملی کہتے ہیں کہ جی فارسی بہت خوبصورت میٹھی زبان ہے، یا فرینچ کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت. میں سچی بات بتاؤں، میں نے دنیا میں بتھیری لینگویجز سنی ہیں، سمجھ آئی ہوں نہ آئی ہوں، میں ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے سرائکی سے زیادہ خوبصورت اور میوزیکل زبان میں نے نہیں سنی. یا ہندی ہے، بہت خوبصورت، بہت ہی میوزیکل، اس میں میوزک ہے بڑا. تو وہ کھنکتی ہوئی سی عجیب سی، جیسے پازیب کھنکتی ہے، جیسے ٹن کی چھت کے اوپر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوں. یہ سرائکی ہو گئی، یہ ہندی، یہ خوبصورت زبانیں ہیں. تو گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ اگر آپ اردو سیکھتے ہو تو وہ تو پھر کوئی پابندی نہیں کہ بھی آپ باقی نہ سیکھ سکو. تو پلیز اتنی زبانیں جتنی میکسیمم آپ سیکھ سکتے ہو. آپ تو ماشاءاللہ بھی بہت ینگ ہو، تو جتنا بندہ میری طرح بنڈا کھسٹ ہو جائے تو پھر سیکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ، 1 2 4 جتنی زبانیں 5 6 سیکھ سکتے ہو آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے. یہ زیور ہے، یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی، یہ آپ کے جمال و جلال میں اضافہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو 4 زبانیں آپ کو آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کی جگہ 4 آنکھیں مل گئی آپ کو. یہ خوبصورت بات ہے. تھینک یو ویری مچ.